بسم اللہ والہ الحمد والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ فطرے کے احکام۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے اختتام پر جب چاند رات آ جائے اور چاند ثابت ہو جائے تو اس وقت فطرے کا نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ چاند رات یعنی عید کی رات جب چاند ثابت ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ 29 ہی کو چاند دکھ جائے، ہو سکتا ہے 29 کا چاند نہ دکھے تو 30 کو یقیناً شب عید رہے گی۔ اس شب عید آتے ہی ہر روزے دار پر ہر روزے دار کا مطلب یہ کہ روزہ رکھ رہا ہے تبھی اس پر فطرہ واجب ہوگا؟ نہیں، فطرہ تو واجب ہے، فطرہ دینا ہوگا۔ جس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، یہ واجبات میں سے ہے، فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ کب سے لے کر کے کب تک ادا کی صورت میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ شب عید، اول شب عید سے لے کر کے روز عید ظہر تک اس کو ادا کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس فطرے کی رقم کو مستحقین تک بھی پہنچا دینا چاہیے۔ ابھی مستحقین کے بارے میں بیان کریں گے، کیا اس کی رقم ہے اور کیا اس کا وزن ہے، یہ بھی جان لیں کہ فطرہ عام طور سے غذا جو استعمال کی جاتی ہے، ہر علاقے میں ہو سکتا ہے کہ الگ الگ طرح کی غذائیں کھائی جاتی ہوں۔ مثلاً کسی علاقے میں صرف چاول کھایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی شہر اور کسی علاقے میں صرف روٹی کا استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ دونوں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کسی ملک میں ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کے کوئی چیز زیادہ تر استعمال کی جاتی ہو۔ تو جن چیزوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہو اسی چیز کو ایک صاع، یعنی ایک صاع سے مطلب تقریباً 3 کلو تول کر کے ہر ایک کی طرف سے، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے 3 کلو وزن میں وہ چیز جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کھانے میں، مثلاً آٹا، چاول وغیرہ۔ البتہ کھانے میں جن چیزوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کو غلے کی شکل میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ گوشت وغیرہ کی شکل میں، وہ چیز دینی چاہیے، لیکن اس کی قیمت کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ خود چاول تول کر کے دیں، اس کی قیمت کو بھی دے سکتے ہیں، یا گیہوں یا آٹا تول کر کے دیں، اس کی قیمت کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی جس معیار کی چیزیں استعمال کرتا ہے، چاول کے معیار الگ الگ ہیں، کچھ مہنگے چاول ہیں، کچھ سستے چاول ہیں، ایسے ہی آٹوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سستے یا مہنگے ہوں۔ تو جن چیزوں کا میں استعمال کرتا ہوں اور جس معیار کے غذا کو میں کھاتا ہوں اسی معیار کو سامنے رکھ کر کے 3 کلو یا اس کی قیمت دینا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ پوچھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اس سال کتنے روپے یا پاؤنڈ جو ہیں فطرے کے ہیں؟ یہ اصل میں مولوی صاحب کو طے نہیں کرنا ہے، بلکہ جس کو فطرہ نکالنا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں استعمال کیا کرتا ہوں، اور اس کی قیمت بھی اسے پتہ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب یا کوئی اسلامی ادارہ احتیاطی طور پر ایک مقدار اعلان کر دیتا ہے کہ اس سال جو ہے اتنے پاؤنڈ جو ہیں مثلاً فطرے کے ہوں گے، وہ احتیاط اس میں ہوتی ہے، اور احتیاط میں نسبتاً کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے، اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھی بات بھی ہے، بہتر ہے تھوڑا سا زیادہ چلا جائے، غریب کی مدد ہی ہوگی۔ لہذا جو اعلان ہوا ہو آپ کے ادارے میں اس کو، ورنہ خود اپنی ذاتی اعتبار سے آپ خود اپنی
استعمال کی جانے والے معیار کو سامنے رکھ کر کے وہ شے یا اس کی قیمت آپ نکال سکتے ہیں۔ ایک بات، جن چیزوں کو فطرے میں یا جس رقم کو فطرے میں نکالا جا رہا ہے، ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اللہ محفوظ رکھے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ کرتا ہو کہ جس کے ہاں حرام مال بھی آتے ہوں، لیکن خدا نہ کردہ اگر اس طرح کا بھی ہو کہ احتیاط نہیں ہوتے اور حرام بھی مخلوط ہوتا ہے ہمارے یہاں، ممکن ہے ایسا ہو، اللہ بچا کر رکھے، اگر ایسا ہو تو فطرے کے لیے جو چیز نکالی جائے گی وہ انتہائی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، اس کو نکال کر کے دینا چاہیے۔ ویسے تو ہر انسان کو خود بھی اس کا مکمل طریقے سے خیال کرنا چاہیے۔ یہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم فطرہ نکالے جانے والے رقم یا شے چیز کو جو نکالے ہیں اس کے بارے میں آپ خیال رکھیں کہ وہ پاک ہونا ہو، حرام نہ ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ فطرہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر آدمی جو عاقل ہے، بالغ ہے، شب عید عاقل و بالغ ہے، وہ اکیلا آدمی ہے، خود کماتا ہے، خود کھاتا ہے، تو اس کو اپنا فطرہ دینا چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود اکیلا نہ ہو، بلکہ شادی شدہ ہے تو بیوی ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہے تو اولاد ہیں، ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بھائی بہن بھی ہوں جو ساتھ میں رہتے ہوں، کھانا کھاتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں کسی کام کرنے والے کو بھی رکھا ہو جو وہیں رہتا ہے اور وہیں کھاتا پیتا ہے۔ تو جتنے لوگوں کا کھانا اس گھر کے مالک کے اوپر واجب ہے، نان و نفقہ ان کو دے رہا ہوتا ہے، ان سب کے فطرے کا وجوب اس کے اوپر ہوتا ہے کہ سب کی طرف سے وہ نکالے گا، اپنا، اپنی اہلیہ کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر کے نوکر کا، جو وہیں رہتا اور وہیں کھاتا ہو، تو اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہوگا اور وہ اس کو نکالے گا۔ شب عید ہی بھی نکال دے، اور ورنہ عید کے دن ظہر سے پہلے پہلے نکال دینا چاہیے اور نکال کر اس کو پہنچانا چاہیے۔ البتہ ماہ رمضان میں کسی وقت بھی کسی ضرورت مند کو پہلے سے دیا جا سکتا ہے فطرے کے نام پر، یعنی فطرہ کہہ کر کے نہیں، اس کی مدد کی جا سکتی، اس کو دیا جا سکتا ہے، اور یہی خیال ہو کہ اگر میں پہلے سے اس کو دے دوں گا تو اس رقم سے وہ عید یا ماہ رمضان میں اپنی ضروریات پورا کرے گا، اس لیے کہ وہ فقیر ہے یا غریب ہے، اس کی ضروریات پوری ہو تو آدمی دے سکتا ہے پہلے سے، اور جب شب عید آئے تو اسی دی ہوئی رقم کو اپنے فطرے میں حساب کر سکتا اور نیت کرے گا کہ میں نے جو فلاں غریب کو پہلے اتنا دے دیا تھا وہ میرا فطرہ ہے، میں خوشنودی خدا کے لیے میں نے اس کو فطرے میں حساب کیا، قربتاً اللہ مثلا، یہ آدمی پہلے بھی کر سکتا ہے۔ آج زمانہ بہت تیز ہو چکا ہے، آدمی جب چاہے فوراً کہیں سے کہیں رقم کو منتقل کر سکتا ہے، اس لیے منتقل کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے اسے منتقل کرنا چاہیے۔ عید کے دن یہ شب عید نکال رہا تو نکال کے فوراً جو ہے بینک کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، ذرائع بہت سارے ہیں، جہاں دینا چاہتا ہے وہاں اس کو پہنچا دیں۔ اور اگر آدمی خود اس کام کو نہیں کر سکتا ہے تو اگر کوئی ادارہ ہو، کوئی فرد ہو جو اعلان کرے کہ ہم جمع کرتے ہیں اور جو لوگ ہمیں دیں گے ہم مستحقین تک پہنچا دیں گے، تو ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان رقوم کو لے کر کے مستحقین تک پہنچائیں۔ البتہ زکوٰۃ فطرہ میں ایک چیز سید اور غیر سید کا بھی مسئلہ ہے۔ جو سادات ہیں وہ اپنے فطرے کی رقم کو کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی وہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ غیر سید ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور سید ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو غیر سید ہے اور وہ اپنا فطرہ نکالتا ہے، اپنے گھر والوں کا فطرہ نکالتا ہے، تو وہ اپنے فطرے کو صرف غیر سید ہی کو دے سکتا ہے، سید کو نہیں دے گا۔ وہ مستحق بھی ہے تب بھی اسے نہیں دے گا، صرف غیر سادات ہی کو دے گا۔ البتہ کسے سید کا فطرہ کہا جائے گا اور کسے غیر سید کا فطرہ کہا جائے گا،
جو شخص جس کے ذمے فطرہ نکالنا واجب ہے اسی کو شمار کیا جائے گا۔ مثلا گھر میں جو بڑا ہے اور جس کا ہم کھا رہے ہیں، یا مثلا ایک شخص ہے اس نے شادی کی ہے، اپنی بیوی کا نکال رہا ہے فطرہ، اپنے بچوں کا نکال رہا ہے فطرہ، اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھے ہوئے وہیں رہتا ہے، گھر کے کام وغیرہ کو دیکھتا اور کھاتا پیتا بھی ہے مسلسل، تو اس کا فطرہ نکال رہا ہے۔ تو نکالنے والے جو گھر کا مالک ہے اگر وہ سید ہے تو ہم کہیں گے سید کا فطرہ، اگرچہ جو نوکر رکھا تھا گھر میں وہ ایک غیر سید تھا، یا ہو سکتا ہے کہ جس سے شادی کی تھی وہ بیوی بھی غیر سیدانی ہو، لیکن نکالنے والا چونکہ سید ہے تو اس کا فطرہ سید کا فطرہ کہا جائے گا۔ اور اسی کے الٹے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کا مالک غیر سید ہے، لیکن اس کے گھر میں جو ایک کام کرنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سادات میں سے ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے شادی یا کسی سیدانی سے کی ہو، لیکن چونکہ جس کے ذمے ہے نکالنا وہ خود غیر سید ہے تو سارے اس فطرے کو غیر سادات کا فطرہ کہا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ نکالنا اب رہا کس کو اور کتنا دیا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فطرہ کس کو اور کتنا دینا چاہیے۔ جن کو دیا جائے گا ان کے لیے مسائل میں دیکھیے گا 2 لفظیں استعمال کی گئی ہیں، فقیر اور مسکین۔ فقیر کس کو کہا جائے گا، اس کی بھی تعریف کی ہے، فقیر وہ کہ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جس سے وہ سال بھر اپنے اور اپنے بچوں کا خرچ اٹھا سکے، رقم نہ ہو یا کوئی ایسا ذریعہ یا وسیلہ نہ ہو جن ذرائع اور وسیلے سے اتنی رقم آ سکے کہ سال بھر وہ اپنے بچوں کا اور اپنے سے متعلق افراد کا اخراجات کو پورا کر سکے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی شخص ہے تو اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، اسی شرط کے ساتھ کہ اگر سید ہے تو سادات والا فطرہ، غیر سید ہے تو سادات اور غیر سادات دونوں والا فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں، جس کی حالت فقیر سے بھی زیادہ بری ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے، تو فقیر اور مسکین کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب رہا کتنا دینا چاہیے، فطرے کی رقم کتنی ہونی چاہیے، اس میں احتیاط یہی ہے کہ کسی بھی فرد کو ایک مکمل فطرے سے کم نہیں دینا چاہیے۔ مثلا اگر ایک آدمی کا فطرہ 6 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ ہوتا ہے اور آپ کو ایک ہی آدمی کو، آپ کے نزدیک غریب جو ہیں مثلا 2 ہیں، تو آدھا آدھا کر کے دونوں کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ چاہیے کہ ایک کو دیں تو پورا دیں۔ ہاں البتہ 3 غریب تھے یا مسکین تھے اور آپ کے ہاں 2 فطرہ نکلا تھا، اپنا اور اپنی بیگم کا، تو اس 2 کو 3 میں تقسیم کیسے کر سکتے ہیں، یہ شاید مشکل ہے کہ 2 اگر ہوں گے تو اس میں تقسیم ہو سکتا ہے کہ دونوں کو برابر برابر دے دیا جائے، لیکن اگر آپ کے گھر میں جو ہے 3 نکلے ہیں، 3 فطرہ نکلا ہے، ایک اولاد تھی اس کا فطرہ نکالا، میاں بیوی کا ہوا، اور مستحق آپ کے سامنے جو ہیں 2 ہیں، تو اس 2 میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک پورا فطرہ اور ایک فطرے کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیا، تو کم سے کم ایک فطرہ مکمل ایک غریب تک پہنچنا چاہیے، اس کے اوپر اگر کم ہو تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے فطرے کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے کسی کو دے دیا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسی اعتبار سے غریبوں تک پہنچائے۔ یہ مسائل ہیں، البتہ کسی پر کوئی مسئلہ واضح نہ ہوا جس کے ضمن میں کچھ اور پوچھنا چاہے تو وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے، مسائل بتائے جا سکتے ہیں، ورنہ اپنے گھر میں توضیح کو دے سکتا ہے۔ اللہ سب کو اعمال پر، احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔